یہ بھی ایک اہم کام ہے جو کہ کبھی موقع ملا جب تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو ہم اس کو چیک مار کر دیں گے. 900 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی. جی ہاں. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے جتنی برائیاں گناہ جتنے چوہے کھانے ہیں وہ کھا لیں اور اس کے بعد آخر میں معافی تلافی کے لیے آپ وہاں چلیں. آپ پر فرض ہو چکا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف استطاعت کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں تو پھر اس کو ایز سون ایز پاسبل کرنا چاہیے. کہ انسان کے لیے ایک طرح کا ریسیٹ ہے, انسان کو اس کے گزشتہ تمام گناہوں سے یہ چھٹکارا مل جاتا ہے. قبول اسلام, ہجرت اور حج یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, اس سے پچھلے گناہ جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں ایک پولیٹیکل یونٹی کا ایک میسج دیتا ہے. اس دفعہ کے حج میں آپ دیکھ لیں گے کہ غزہ کے لیے دعا نہیں ہوگی, رفع کے لیے دعا نہیں ہوگی. کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی, اگر کوئی چیز مجھے مشکل لگ رہی ہے, میرا ایمان خطرے میں ہے, اگر میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں اور میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں. یہودیوں نے یہی تو کیا تھا گائے والے معاملے میں, انہوں نے کیوں وہ سارے سوال پوچھے تھے اور کیوں انہوں نے وہ ہیلے بہانے کیے تھے. خواتین جو ہیں وہ ایک محرم کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتی حج کے لیے, یا حج جو ہے وہ حج کا فریضہ بغیر ایک محرم کے نہیں ادا ہو سکتا. اور عورت کو جو مارکیٹ میں گھسیٹنے کی بات ہے کہ آپ آئیں اور پیسے کمائیں اور یہ ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہو, وہ تو پوری کی پوری ڈال دی. ہماری تو سوسائٹی کے اندر آج کل کچھ آزاد خیال لبرل لوگ جو ہے نا یہ بات بھی رکھتے ہیں کہ جی اتنا مہنگا حج ہے, آپ کو حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے پیسوں میں تو آپ جو ہے بہت ساری بچیوں کی شادی کرا سکتے ہیں, آپ جو ہے نا گھر کے باہر کولر کیوں نہیں ٹھنڈے پانی کا لگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اس وقت ہم ذوالقعدہ کے مہینے میں, اور انشاءاللہ جب یہ ایپیسوڈ لائیو ہوگی, پبلش ہوگی, اس وقت ہم ذوالحجہ کے مہینے میں ہوں گے, اور حج سیزن, حج کا جو موقع ہے وہ اس کی آمد ہوگی. تو اس موضوع کی مناسبت سے ہم نے ایک چند موضوعات کی سیریز ریکارڈ کرنے کا پلان بنایا ہے, جس میں چند موضوعات ہیں ذوالحجہ کے اراؤنڈ, جس میں حج کا موقع ہے, حج کا فریضہ ہے, عید الاضحیٰ کا تہوار ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بھی ایونٹ ہے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ اس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ہے, اور انشاءاللہ اب ہم اس کی طرف بڑھیں گے, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیے اور ہمیں اس کے اینڈ میں جو آپ کی آراء ہیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے. اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کو ہوسٹ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جی, شکر ہے. ڈاکٹر صاحب, حج جو ہے وہ بہت ہی اہم فریضہ ہے اسلام کا. بالکل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس میں کھلی نشانیاں ہیں, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. سورہ آل عمران 97. بے شک. ڈاکٹر صاحب, ایک بہت ہی اہم فریضہ, اور اس کو ملٹیپل پرسپیکٹو سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اور آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے پرسپیکٹو یا اس میں سے حاصل ہونے والے اسباق کے اوپر زیادہ فوکس کریں کہ یہ اس کی کیا امپورٹنس ہے لائف میں, اس کی اوور آل کیا امپورٹنس ہے, فضیلت ہے, وہ تو ہم نے اس آیت سے بھی نظر آتی ہے, اور کسی بھی صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے. لیکن کچھ ایسی سائٹس بھی ہیں جس میں اس کے فریضے کو ادا کرنے کی ڈیٹیل یا اس کی واجبات, اس کے مناسک کو ادا کرنے کا طریقہ, اور میرا خیال ہے کہ ان ایسپیکٹس کے اوپر ماشاءاللہ بہت تفصیل سے علماء کرام یا مختلف مسلمانوں نے, داعیان نے سیر حاصل گفتگو سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب وغیرہ میں موجود ہے. بالکل. تو ہماری آج کوشش ہوگی کہ اس فریضے کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ اس میں سے حاصل ہونے والے کیا اسباق ہیں, کیا پرسپیکٹیوز ہیں, کیا انسان سیکھتا ہے. تو انشاءاللہ آج اس موضوع کے اوپر یہ ہماری وہ رہے گی. تو ڈاکٹر صاحب, میں شروعات اس موضوع کی کرتے ہیں ہم کہ آپ اس موضوع کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس حج کو کس طرح دیکھتے ہیں, کہ کیا ایک انسان کو اس کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے ایک حج کو. کیا یہ ایک چیک مارک ہے کہ جس طرح سے ہم ڈفرینٹ کام کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں زندگی میں چلیں یہ کام بھی ہوگا, یہ کام بھی ہو گیا, اور جنرلی خاص طور پر ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہے, ایک فرض ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے, لیکن یہ ایسا کام ہے جس کو بس کرنا ہے, لیکن
بہت سارے اہم کاموں میں سے یہ بھی ایک اہم کام ہے جو کہ کبھی موقع ملا تو تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو ہم اس کو چیک مارک کر دیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ بڑی اچھی شروعات آپ نے کی. میرے خیال میں آج کل انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بکٹ لسٹ کا لفظ استعمال کرتی ہے. تو مطلب از اٹ سم تھنگ دیٹ شوڈ بی آن یور بکٹ لسٹ سم ویئر اور شوڈ وی سی اٹ ڈفرینٹلی؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں, اور ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, تو ہمارے ہاں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ مطلب اٹس ناٹ ریئلی اسپوکن, کوئی ایک انسپوکن ان ریٹن سا ایک آپ کہہ لیں رول ہے کہ یہ کہیں آخری عمر میں آخری چیز یہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو ایک بڑا ہی بےہودہ سا محاورہ بھی ہے نا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی. جی ہاں. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے جتنی برائیاں گناہ جتنے چوہے کھانے ہیں وہ کھا لیں, اور اس کے بعد آخر میں معافی تلافی کے لیے آپ وہاں چلے جائیں. تو دس از ناٹ سم تھنگ ریئلی گڈ, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مسلمانوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک فرض ہے, اور اگر یہ فرض آپ پر فرض ہو چکا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف استطاعت کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں, تو پھر اس کو ایز سون ایز پاسبل کرنا چاہیے. اب وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی شرعی ڈیٹیلز, کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ تو اویلیبل ہیں, میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. اس میں جو ہے نا کچھ روایت کے مطابق وہ کچھ اسٹک گاڑتے ہیں, اور کچھ روایت کے مطابق وہ زمین پر انگلی سے لکیر کھینچتے ہیں. تو وہ ایک لکیر کھینچتے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں, اب ظاہر ان کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے, وہ لکیر کھینچ کے یا اسٹک گاڑ کے کہتے ہیں کہ یہ تم ہو آج, دس از یو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور لکیر کھینچتے ہیں اس سے دور کر کے, اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری خواہشات ہیں. سو دس از ویئر یو وانٹ ٹو بی, تو آپ آج یہاں ہیں اور آپ وہاں جانا چاہتے ہیں, وہاں پہنچنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی تمام خواہشات, یا آپ کی وہ بکٹ لسٹ ہے, یہ ایگزیکٹلی یہ آپ کی بکٹ لسٹ ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں لائنوں کے بیچ میں ایک لائن کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہ ہے موت, یہ ہے اجل. اور ہم جانتے ہیں کہ اجل, موت ہماری خواہشات ختم ہونے سے پہلے ہی آئے گی. یعنی ہماری خواہشات تو رہتی ہوں گی, ہمارے پلانز تو رہتے ہوں گے, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کون کون سے پلانز رہ جائیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حج کا پلان بھی رہ جائے, کیونکہ اگر آپ پہ فرض ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد آگے جا کے اس کا کیا حساب دیں گے کہ میں نے وائی ڈڈ آئی ڈیلے اٹ. اور مطلب یہ بات کہ ہاں میں نے سوچا تھا کہ پہلے جو ہے نا نئی گاڑی بھی لے لوں, نیا فلیٹ بھی خرید لوں, نیا گھر بھی بنا لوں, اور یہ ساری چیزیں, اور جو ہے نا شادی بھی ہو جائے, اور پھر بچے بھی بڑے ہو جائیں, اور یہ ساری چیزیں. سو وی شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دس. اینڈ یس, جیسا آپ نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا, اچھا ہماری سوسائٹی بھی شاید ٹورڈز دس آئیڈیا اتنی سپورٹیو نہیں ہے کہ جوانی میں حج ہو جائے, جلدی حج کیا جائے. تو کچھ ممالک ہیں جیسے انڈونیشیا, ملیشیا کے اندر یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ جلدی کرتے ہیں, جوانی میں کرتے ہیں. کچھ جو ہے نا وہ شادی کی امیجیٹلی بعد, یعنی وہ ایک لحاظ سے ان کا جو پہلا سفر ہوتا ہے وہ یہی حج کا سفر ہوتا ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی 2 سال پہلے جب میں نے حج کیا تو ہمارے ساتھ وہاں پہ میرے اور میری مسز کے ساتھ ایک کپل تھا, تو وہ شادی کے شاید 1 مہینہ بعد جو ہے نا وہ حج پہ آئے ہوئے تھے. اینڈ دی انبلیویبل تھنگ, اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے بات شروع جب کی تو میرے ذہن میں نہیں تھی, لیکن دا انبلیویبل تھنگ از دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اس خاتون کو. تو ان کے ہسبینڈ میرے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک دن میسج کیا اور مجھے بتایا کہ میری مسز جو ہے نا وہ زچگی کے دوران فوت ہو گئی ہے. اور وہ نیولی میرڈ کپل تھا. تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ ون آف ہر لاسٹ ایکشنز واز ڈوئنگ حج, ٹھیک ہے. تو مطلب کتنی بڑی بات ہو گئی, اور اس طریقے سے فریضہ بھی پورا ہو گیا. لیکن یہ فوکس ہمیں جنرلی سوسائٹی میں نظر نہیں آتا. اور آپ نے جیسا کہا کہ اس کام کو جو ہے نا تھوڑا سا ریٹائرمنٹ کے قریب, پوسٹ ریٹائرمنٹ, اور مطلب ون آف دا لاسٹ تھنگس رکھا ہوتا ہے. تو سب میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا. ہم معاشرے میں یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ ایک خاص فیز سے گزر رہا ہے جس میں لوگ ریوائول کی طرف آ رہے ہیں, لوگ اسلام کی طرف رجحان بھی ہے, کچھ فورسز بھی ہیں جو ڈرائیو اوے کر رہی ہیں, جس میں اکانومی بھی ہے, جس میں اور کریئر پلانس بھی ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی ہیں, لیکن ایک مکس آف بوتھ تھنگز ہے. لیکن آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی. میرے خیال جو حدیث ہے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ بہت ہی پریسائز طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتی ہے. کہ جس طرح حضرت علی کا بھی ایک قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بچانا,
یا ایک ہمیں کہا جاتا ہے ایک کہاوت ہے کہ قبرستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کل سے یا ہم آخری دنوں میں جا کے دین پر چلنا شروع کریں گے, نمازیں پڑھنا شروع کریں گے. پروکریسٹینیٹرز جو ہیں پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, اننیسیسریلی ڈیلے کر رہے ہیں چیزوں کو. بالکل. تو میرے خیال ہے یہ بھی ایک شیطان کا ایک ٹیکٹک ہے, ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک کہ انسان کو اپنی لائف کے اندر الجھائے رکھے اور امپورٹنٹ چیزوں سے وہ رکھے. اور میرے خیال ہے یہ ابھی ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے اندر کہ بہت ہی اہم عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو کہ آپ کا ایک کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. یقیناً اس کے لیے ایک خاص استطاعت کی ضرورت ہے, دین نے بھی استطاعت کی شرط رکھی ہے, لیکن میرے خیال ہے ایک انکلینیشن یا ایک کوشش جو ہے وہ یقیناً ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے, یا ایک اوور آل ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ لوگوں کا رجحان ہو, لوگ اس کے لیے سیونگس کریں, لوگ اس کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے گاڑی خریدنے کے لیے, پڑھائی کے لیے, شادی کے لیے, گھر بنانے کے لیے سیونگس کرتے ہیں. تو اس چیز کو بھی اپنی درست پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے, نہ کہ سب سے آخری کام جب سب کا کام ختم ہو جائے. تو یہ میرے خیال ہے یہ بالکل بات ہے. اور سب اگر ہم آئیں ان فوائد کی طرف, اگر ہم ڈسکس کریں کہ بہت سارے لیسنز جو ہمیں ملتے ہیں, تو ایک لیسن ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ یہ ہمیں ایک وہی ناٹ ایگزیکٹلی لیسن, لیکن اکارڈنگ ٹو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے لیے ایک طرح کا ریسیٹ ہے, انسان کو اس کے گزشتہ تمام گناہوں سے یہ چھٹکارا مل جاتا ہے. تو یہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک بہت ہی اہم فضیلت ہے, ایک بہت ہی اہم ایسپیکٹ ہے حج کا, کہ آپ اس سفر کے لیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, اللہ سبحانہ ملاقات بھی ہوتی ہے, فریضہ بھی ادا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک ریسیٹ بھی مل جاتا ہے اپنی لائف کے اندر کہ آپ, ظاہر انسان خطا کا پتلا ہے, اور انسان کو ایک ایسا دوبارہ موقع ملتا ہے کہ وہ واپس آ کے اپنی لائف کو اسٹارٹ کرے, گزارے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے ہم مسلمانوں کے اوپر, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آئیڈیلسٹکلی نہیں ٹریٹ کیا بلکہ ریئلسٹکلی ایز ہیومنس ٹریٹ کیا ہے, اور ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے, یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس امید پر بھی رہیں کہ ہم یہ ریسیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ہم یہ ریسیٹ کرنے کی کوشش کریں, پھر ہم ریسیٹ ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کی پابندی کرنے کی اور پھر اپنے لائف کو چینج کرنے کی کوشش بھی کریں, جو کہ ہمارا آج کا ایک بڑا موضوع ہے کہ ہم وہ پھر حج کے ذریعے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں. سو یو آر رائٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اپنی بیوی سے جنسی تعلقات نہیں کرتا, اس دوران کی بات ہو رہی ہے, اور برائی یا گناہ نہیں کرتا, تو حج کے بعد ایسے واپس آئے گا جیسے وہ نیا پیدا ہوا ہو. سو مطلب دس از ریئلی سم تھنگ گریٹ اور ہیوج موٹیویشن فار مسلمس. لیکن اگین ہم نے مس یوز نہیں کرنا, ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ لیٹس ڈیلیٹ, سارے پہلے 900 چوہے کھائیں اور پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے, تو ایک بار ریسیٹ کریں. ایگزیکٹلی. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یو نیور نو کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ایگزیکٹلی نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے, اور بیسیکلی اس سے کر کے فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ اس کے بعد اپنی ڈائریکشن جو ہے نا سیدھی کر لینی چاہیے. تو اگر کچھ بھی تھوڑا بہت آپ سے جوانی میں, لڑکپن میں کچھ چیزیں ہوئی, تو آپ اس کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر توبہ کرتے ہیں, اور اس کا ایک بہت پریکٹیکل طریقہ جو ہے وہ حج ہے. جی اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں چیز ایسپیکٹ ہے جو کہ جس طرح ہم بات کریں کہ ایک ریسیٹ ہے, یہ ایک انسان کو دوبارہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے, توبہ ہو جائے, اس کی وہاں پہ توبہ قبول ہو جائے. اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انکریجنگ, بڑی امید دلانے والے الفاظ ہیں اس حدیث نبوی کے. تو یہ اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک بہت ہی اچھا گمان بھی ہو کہ انسان, ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پوڈ کاسٹ کی تھی فیٹلزم کی, کہ انسان جو ہے وہ سیاسی موضوعات پہ اپنے افیئرس کے اندر اس کو فیٹلسٹ لینا چاہیے. تو میں یہاں بات کروں گا کہ ایون انڈیویجولی اپنی ذات کے لیے بھی انسان جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو, پشمردگی کا شکار نہ ہو کہ میں اتنے گناہ کر لیا, پتہ نہیں میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیس کروں گا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ویری ریلیونٹ پوائنٹ, کیونکہ آج شیطان آپ کو جو 2 بڑے طریقے ہیں جن سے گھیرتا ہے, ان میں ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا دے کہ میں تو بہت ہی بزرگ ہوں, میں تو بہت ہی اچھا ہوں, میں تو اس طریقے سے گمراہ, بالکل, اور آپ کو کمپلیٹ گمراہ کر دیا اس نے. اور دوسری طرف آپ کو یہ بتانے لگ جائے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اب میں کبھی صاف, پاک اور اللہ کے لیے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. اور تو دس از ریئلی سم تھنگ امپورٹنٹ. اور میں پھر کہوں گا دس از دا بیوٹی آف اسلام, کیونکہ دیکھیں جنرلی نظاموں کے اندر آپ کے ساتھ لیبلز لگتے ہیں. اگر آپ نے کوئی گناہ کیا اور آپ پکڑے گئے
اور آپ کو لیٹ سے جیل ہو گئی تو اب یہ آپ کے ساتھ ایک لیبل لگ گیا اور آپ زندگی بھر اس کو دھونے کی کوشش کریں گے اور آپ نہیں دھو سکتے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اچھا اب ہوتا کیا ہے, اگر میرے ساتھ آپ نے چور کا لیبل لگا دیا, میرے لیے چوری کرنا تو آسان ہو گئی زندگی بھر کے لیے. بالکل. آپ نے میرے ساتھ قاتل کا لیبل لگا دیا میرے ساتھ تو مطلب یعنی ایک ذہن میں بھی ہم کیسے دیکھ رہے ہیں, not to see sin as a permanent state, not to see as sin changing you, rather it's just an action which happened from you, اور آپ اس کو پھر توبہ کے ذریعے ریورس داغ کو دھو سکتے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ عمر بن العاص سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ قبول اسلام, ہجرت اور حج یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, اس سے پچھلے گناہ جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں. تو اگین اٹس ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ وی انڈرسٹینڈ دس. اور سوسائٹی کے اندر آج جو کبھی کبھی نا امیدی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, ایک اچھا گمان نہ رکھنا, یا ایون اپنے حوالے سے کہ میں اب سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا, تو نہیں, اسلام آلویز گیوز اس دس اپرچونٹی. جب تک سانس ہے, جب تک ہمارے قابو میں چیزیں ہیں, ہم پلٹ سکتے ہیں اور ہمیں پلٹنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پلٹنے والے, توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند ہے. اچھا, ایک اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو حج کی ایک پوری ایکسرسائز ہے, پوری ایک ایکٹیویٹی ہے, یہ انسان کو ایز اے پرسن, ایز اے پرسنالٹی اپنی لائف کے اندر ایک ایسا سبق دیتی ہے کہ وہ وہ ایک ڈسپلن سیکھتا ہے, وہ ایک مینجمنٹ سیکھتا ہے, وہ ایک ٹائم مینجمنٹ, پرسنل مینجمنٹ سیکھتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جو کہ انسان جو ہے وہ ایز اے بائی پروڈکٹ سیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بالکل ایک تربیت گاہ کی طرح ہے. یعنی یہ جو چند دن ہوتے ہیں, ویسے تو آپ کے جو ہے نا جو مین 5 کہہ لیں دن ہیں, لیکن یہ جو آپ جاتے ہیں سفر پہ تو ظاہر ہے کچھ سفر سے پہلے کچھ آپ وقت وہاں گزاریں گے, مختلف پیکیجز وغیرہ, تقریباً 2 ہفتے کا تو میرے خیال میں منیمم سب کا ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ 2 ہفتے اتنی بڑی تربیت گاہیں کہ یہ آپ کو آپ کے عقلیہ اور آپ کے نفسیہ دونوں کو ٹرین کر رہے ہیں. سو میں نے اسے عقلیہ, there is a lot of intellect involved. میں نے پہلے یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. It's really not easy actually. مطلب ایزی ہے انشاءاللہ, لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, تھوڑی چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں, ایک سسٹم کو فالو کرنا ہے آپ کو, رائٹ رانگ کا, کیا چیزیں پرمیسیبل ہیں, احرام کے ساتھ کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں, فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, ایگزیکٹلی کن چیزوں سے احرام جو ہے نا اس کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ انفیکٹ یہ احرام کی شرائط تو ایسی ہیں جو کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک, آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. کیجول, اگر آپ کیجول ہیں تو آپ کو بہت سارے احرام کی جو ہے وہ تو یہ ایک ٹھیک ٹھاک, یہ آپ کے عقلیہ وائز. پھر اس کے بعد نفسیہ وائز کی, یعنی آپ ہر وقت ایک اس قسم کے جو تقوی کی سٹیٹ ہے نا, آپ ڈر میں ہیں ان چیزوں سے بھی جو نارملی الاؤڈ ہیں. تو یعنی یہ آپ کو کتنا ٹرین کر رہی ہے چیز. تو بلکہ میں آپ کو بتاؤں, حج کیے بھی 2 سال ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی اگر کہیں خارش وارش ہوتی ہے تو ایک دم ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار شکر ہے کہ اجازت ہے یہ کرنے کی اس وقت, کیونکہ ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ جب یہ نہیں تھی کرنے کی, اور ڈرتے تھے کہ کہیں بال نہ ٹوٹ جائے, کچھ اور مچھر نہ مر جائے, اور ایسی چیز نہ ہو جائے. تو یس, اٹس دی الٹیمیٹ ایکسرسائز فار ریزنگ اے ڈسپلنڈ امہ. یس, انفارچونیٹلی جیسا کہ ہم سارے پوائنٹس میں دیکھیں گے کہ جتنے لیسنز ہم اس سے ڈرا کر سکتے تھے, ہمیں کرنے چاہیے تھے, شاید ہم وہ ایز اے امت نہیں کر رہے, اور شاید اس قسم کی ٹریننگ بھی ہماری نہیں ہو رہی, نہ جانے سے پہلے, نہ ادھر, نہ واپس آ کر, کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بڑے ڈسپلنڈ ہوتے, اور جتنے آج ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہوتے, خالی اس ایک درس گاہ کی وجہ سے جو کہ حج کی جس درس گاہ کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ کہ ابھی آگے آنے والے بہت سارے ہم لیسنس ڈسکس کریں گے, لیکن ایون یہ جتنے لیسنز ہیں انکلوڈنگ دس ڈسپلن ایسپیکٹ, یہ انسان کو فائدہ ہی تب دے گا جب انسان اپنی زندگی کے ارلی اسٹیجز میں یہ کرے. اگر آپ نے ایسے اسٹیجز پہ آپ نے ڈسپلن سیکھنا ہے جب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں اور آپ کچھ کرنے کو نہیں ہے, اب آپ خوبصورت بات آپ نے خوبصورت بات کی, کیونکہ ہم نے تو صرف وہی چیز, اگین میں پھر کہوں گا, پتہ نہیں کس نے یہ محاورہ ایجاد کیا تھا, لیکن یہ 900 چوہے والا بہت ہی خطرناک, اور میں نے کہا بہت بےہودہ, لیکن وہ ہمارے ذہنوں میں کہیں بیٹھا ہوا ہے نا. سو ایوری ون ریئلی از سم ہاؤ پلاننگ کہ دس شوڈ بی دا لاسٹ ایکٹ. مطلب ہم اتنا سیف پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار ایسا کریں کہ بس اس کے بعد پھر گناہوں کی کوئی خواہش, کوئی چانس ہی نہ رہ جائے تو یہ ایکٹ ہمارا ہو. تو یس, یو آر رائٹ, یہ بہت آپ نے اچھی بات کی کہ اگر ہم اس کو ایز اے ٹریننگ اور باقی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر لا رہی ہیں, تو یہ تو پھر کہیں شروع میں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ چینج آور لائفس. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک نیشنلزم, ریسزم, فیشزم, ڈفرینٹ قسم کے ازمز اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ
انٹالرنس اور ڈفرینٹ اقوام کا آپس میں ایک تناؤ یا آپس مقابلہ دشمنی. ایون امریکہ کی مثال لے لیں کہ وہاں پہ جو بلیک لائز میٹر کی جیسی تحریکیں چل رہی ہیں جس میں آج یعنی 21ویں صدی میں 2024 میں امریکہ کو کہتے ہیں 200 سال پرانا ملک ہے, یہ 300 سال پرانا ملک ہے, وہاں اس پرابلم کو وہ سالو نہیں کر پائے. یورپ کے اندر یہ پرابلم ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ نظر آتا ہے. ایون پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ڈفرینٹ اقوام کی بات نظر آتی ہے, افغانیوں کے بارے میں, ڈفرینٹ کے بارے میں, چونکہ ہم یقیناً ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن یہ جو حج کا ایک ایونٹ ہے وہ اس پرابلم کو اتنے اچھے طریقے سے حل کرتا ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیے. یہ بالکل یہ ایک اگین وہ درسگاہ والا پرسپیکٹو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان آپ سوچیں دنیا کے ہر کونے سے ہر خطے سے اٹھ کے آ رہے ہیں وہاں پہ, اور یقین کریں آپ نے اپنے آپ سے صرف سوال پوچھنا ہے, کیا آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا دوسرے رنگ کا, دوسری زبان بولنے والا, دوسرے وہ جو فیشل فیچرز ہیں وہ مختلف ہیں, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں اور سے ہے جی, کیا آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ کھڑا پاکستانی زیادہ آپ اس کو دیکھ کے زیادہ مسکرائیں, آپ کو زیادہ خوشی ہو, بٹ وائی از دیٹ؟ لینگویج کی وجہ سے. It's because of language, because of some shared culture, because of some shared ایونٹس ان لائف کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں زیادہ ڈیٹا پوائنٹس پہ کہ اچھا ہاں لاہور کا اور کراچی کا اور پشاور کا یہ دیکھا اور وہ دیکھا, شیئرڈ مسائل بھی ہیں, پاکستان کے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن ایسا میں سمجھتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان کے ساتھ کہ وہ دوسرے مسلمان کو کمتر جانے کسی بھی لحاظ سے وہاں پہ, اور نہ ایسا ہوتا ہے پریکٹیکلی. تو الحمدللہ ہم نے کبھی نہیں سنا. آپ نے جو بتایا, دیکھیں آج بھی امریکہ کے اندر باقاعدہ خونی لڑائیاں ہوتی ہیں بٹوین وائٹس اینڈ بلیکس باقاعدہ طور پہ, اور مطلب ایک اپریشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھ لیں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ تو کلچر بھی سیم ہے. آپ اور جگہوں پہ دیکھ, آپ چائنا کے اندر آپ مختلف جگہوں پہ دیکھ لیں, ان نیشنلسٹک اور ریس کی لائنز پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب مسلمانوں کا آپ کو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی سنا ہو کہ حج کے اوپر ایسے کوئی پرابلمس بنے ہو. اچھا مزے کی بات, حالانکہ سوری میں بات کر رہا ہوں, حالانکہ بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے, وہ بڑا جو ہے نا مشکل وقت صبر کو ٹیسٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی آپ صبر کو ٹیسٹ کرتا ہے. لیکن الحمدللہ اور نہ اس سے کوئی پہلے نہ اس سے کوئی بعد, تو یہ چیز جو ہے نا الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اس کی بڑی کلیئرٹی موجود ہے. لیکن اگر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پہ جانے کے بعد ان کی یہ کلیئرٹی ڈیولپ ہو جائے اور اس میسج کو ساتھ لائیں. اچھا یہ ایک ایسپیکٹ ہے یہ جو کلچر کا, ڈائیورسٹی کا. لیکن میں آپ کو کہوں کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل یونٹی کا بھی بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ آپ کو نظر آئے گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر قوم کے لیے الگ امام ہو وہاں پہ, ہر قوم کا کوئی الگ وہاں پہ جھنڈا ہو اور سب کو, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ وہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں ایک پولیٹیکل یونٹی کا ایک میسج دیتا ہے, اور وہ ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے, کیونکہ ہم تو اس پولیٹیکل یونٹی کو کھو بیٹھے اور کھونے کے ساتھ پھر ہم بھول بھی بیٹھے. بھول اس لیے بیٹھے کہ جان بوجھ کر مطلب ایسا ڈیزائن کیا گیا, کریکولم بھی, میڈیا بھی, ہر ایک نے اپنا رول پلے کیا. لیکن ہمیں دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہر سال اس کو ایکسپیرینس کرنے کا شاید ہر سال نہیں, لیکن یہاں سے بیٹھ کے, کیونکہ میرے خیال میں جب حج ہو رہا ہوتا ہے نا تو ہر گھر میں اس کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس کا وہ لائیو بھی چل رہا ہوتا ہے, تو آپ پھر وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ریفریش کر سکتے ہیں کہ یار ہم تو پولیٹیکلی ایک ہیں. اور پھر اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں, اس دفعہ کے حج میں آپ دیکھ لیں گے کہ غزہ کے لیے دعا نہیں ہوگی, رفع کے لیے دعا نہیں ہوگی. اور کیوں کہ یہ نہیں ہوگی اس لیے اٹ ول بیکم اے ڈسکشن ٹاپک, اینڈ ایوری مسلم ول آسک دس. کیوں نہیں ہوگی, ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, ہم اس میں نہیں جاتے, لیکن سارے ڈسکس کریں گے. سب کو برا لگے گا, سب کو رنج ہوگا, سب کو غصہ ہوگا کہ یہ کیوں نہیں ڈسکس ہوا. اٹس سچ این امپورٹنٹ تھنگ. ایک چیز ہے جو کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے فلسطین کے اندر, ایک ظلم ہو رہا ہے, ایک زیادتی ہو رہا ہے, اس کے لیے خالی دعا نہ ہونے کے اوپر لوگ اس کو برا منائیں گے. دس اگین شوز یو کہ وہ ایک پولیٹیکل یونٹی جو ہے نا وہ کتنی اس سے جاگ جاتی ہے اور اس کا خیال آ جاتا ہے.
بالکل بالکل. اچھا میں اگین دوبارہ یہ وہ اس چیز کو ریائٹریٹ کروں گا کہ ایون یہ اسباق سیکھنا, یہ چیزیں آپ نوٹس کرنا, تو ان چیزوں کو یہ ایسے اسباق ہیں جو کہ آپ کو اس اپنی ریگولر لائف کے اندر یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یہ سبق ملتا ہے. تو یہ تبھی آپ ان چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں جب آپ ایک اچھی ایج کے اندر, اپنی انرجی کی ایج میں آپ اس فریضے کو ادا کریں, تاکہ واپس آ کے ان چیزوں کو کر سکیں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو کہ شاید ہمیں ریمائنڈ نہیں کی رہ جاتی ہیں, یا ہم اس کو ٹرولی اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ وہ پرابلم جو کہ جسے آج دنیا دو چار ہے, اور سپر پاورز یا بڑی ایڈوانس طاقتیں جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی, جبکہ مسلمان اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, ایک خطبے نے اس مسئلے کو ایسا حل کیا, وہ بھی حج کے اندر ہی تھا, کہ حج کے اندر حجۃ الوداع کے اوپر. اور یہ حج آج نہیں ہو رہا, یہ 14 سال سے ہر سال ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ایک بار بھی یہ پرابلم میں نہیں بتاتا کہ وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی ہو یا یہ پرابلمز ہو گئے ہوں, اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک اپنے, کیونکہ عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پر, سبحان اللہ, یہ ایسی چیز ہے جو کہ بڑی انڈر اپریشیٹڈ چیز ہے, تو انسان کو نظر آتی ہے وہ چیز اور انسان کرتا ہے. تو ایک اور اس میں اینگل جو ہے وہ یہ کہ ایک جو ہے نا کہ جو آپ نے عربی اور اجمی کی بات کی, تو اصل بات تو یہاں پہ اسی کی ہو رہی کہ کون برتر ہے کون کمتر ہے. تو جس طرح سے اسی حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ جو برتری ہے یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو قریب ترین وہ ہے جو اس کا تقویٰ میں آگے. تو حج کے ایونٹ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا امیر کیا غریب سب لوگ ایک جیسے ہیں, ایک جیسے یونیفارم ہیں, ایک جیسے انہیں ان کا جو احرام ہے بالکل ایک یونیفارمٹی نظر آتی ہے. ایکوالٹی لفظ کی میں کہوں گا کہ بہترین ایگزیکٹلی مینیفیسٹیشن ہے. اور لیکن یہاں پہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکوالٹی ان فرنٹ آف اللہ, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اینڈ یو آر لیونگ بیہائنڈ ایوری تھنگ, اور اب آپ کے لیے اور کسی بہت پیسے والے کے لیے وہی مناسک, کوئی فرق نہیں ہے جی. اس نے بھی وہی ٹائم گزارنا ہے, اس نے بھی وہی دن گزارنے ہیں, اس نے بھی وہی سیکوینس فالو کرنا ہے, نہ اس کے لیے کوئی الگ سیکوینس ہے. اسی طریقے سے آپ کے لیے اور اجمی کے لیے, عربی کے لیے, گورے کے لیے, کالے کے لیے, ساروں کے لیے. تو واقعی یہ ہمیں نماز میں بھی سکھایا جاتا ہے, لیکن جنرلی ہم نماز کیونکہ لوکلی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جس کے اندر ہمیں بہت سارے یہ چیزیں. تو اٹ ریئلی دس ایکوالٹی کانسیپٹ جو کہ اصل ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے, گیٹس ہائی لائٹڈ ویری ویل ان حج. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو ماشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حج کی سعادت بھی نصیب فرمائی 2 سال پہلے. تو ایک اس میں جو ایکسپرٹ جو بہت لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو اس فریضے کی ادائیگی کر کے واپس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صبر کا جو ہے نا صحیح امتحان ہے, اور آپ کو فزیکلی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ تھوڑا سا سائیکولوجیکلی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اس پر بھی تھوڑا سا بتائیے کہ صبر کس طرح سے چاہیے. یہ بات سچ ہے, اور تھوڑی بہت ہم سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے, شاید بہت سے لوگ تیار نہیں جاتے, کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے آپ نے تھوڑی مشقت جو ہے اس میں مین مشقت واک کرنے کی مشقت ہے, بہت آپ کو واک کرنا پڑے گا. تو تھوڑا سا ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو یہ ایڈوائز دیں گے کہ وہ تھوڑی سی جانے سے پہلے واک کی ایک ضرور عادت ڈال دیں, کیونکہ پھر مختلف قسم کے نا, کبھی پاؤں میں چھالے کا مسئلہ ہے, کبھی درد کا مسئلہ ہے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اف یو آر یوزڈ ٹو اٹ, اور سلولی آپ اپنی نا 5 منٹ کی, پھر 10 منٹ کی, ہفتے بعد جو ہے نا آپ آدھے گھنٹے پہ پہنچ گئے, اور اس طریقے سے آپ کو اسٹیمنا بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو بھی کر لیں کتنا ماڈرنائز ہو گیا ہے. ہم جو ہے نا جہازوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں, یہ وہ سفر ہے جو پیدل اور اونٹوں پہ کیا جاتا تھا, پھر بحری جہازوں پہ کیا جاتا تھا, مہینوں لگ جاتے تھے. اب ہم چند گھنٹے کی فلائٹ پہ یہاں سے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں. 5 اسٹار ہوٹلز انہوں نے وہاں پہ بنائے ہوئے, سارا کچھ ہے. لیکن اسٹل آپ اپنے گھر سے دور ہیں, آپ اپنی روٹین سے دور ہیں, آپ اپنے کلچر سے, اپنے کمفرٹ کے لباس سے, اب اپنے سب چیزوں سے دور ہیں. تو یس, اٹ از گوئنگ ٹو ٹیسٹ یور پیشنس, اور اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھنا چاہیے, کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں. اگر آپ ان ساری آسائشوں سے دور ہیں تو اصل میں آپ اللہ کے قریب ہیں. ہونا چاہیے آپ کو اللہ کی یاد آنی چاہیے, آپ کو اللہ سے جو ہے نا ہوگا کہ یا اللہ میرے لیے اس کو آسان کر دے. آپ اپنے لیے دعا مانگنے کے قابل ہو جاتے ہیں, آپ اوروں کی جو ہے نا سفرنگ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یس, اس میں بہت زیادہ پیشنس اور اسی طریقے سے پرسیویرنس بھی. سو آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر اب نہیں ہے طاقت, آپ کو لگتا ہے, لیکن میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے, میں نے یہ چیز کرنی ہے, اور اینڈ یو ڈو اٹ. اور پرسیویرنس یہی ہے کہ پرسیویرنس اصل آپ کو جو لیسن ملتا ہے وہ ملتا تب بھی ہے وین یو تھنک یو کانٹ ڈو سم تھنگ اینڈ یو سکسیڈ ان ڈوئنگ اٹ. اس کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا کانفیڈنس ملتا ہے. اور الحمدللہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں, مطلب ساری کر کے ہی آتے ہیں حج, ٹھیک ہے, انلیس کہ کوئی بہت ہی سویئر ایمرجنسی ہو جائے, کچھ اس طرح کی بیماری ہو,
یا ڈیتھ کا ہو جائے Yeah. تو اٹ ریئلی بلڈز مسلمز انٹو پیشنٹ اینڈ پرسیویئرنگ ہیومن بینگز. اچھا، آپ نے ابھی آسائشوں سے دور ہونے کی بات کی، تو یہ سیلف ایک انسان کو، کیونکہ ہم ڈیلی لائف کے اندر آپ لائف ہم نے اپنے حساب سے سیٹل کی ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہماری ضرورت، لگژریز ہیں، آسائشیں ہیں، ان کو ہم ان کے مادی ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے انسان کو سادہ زندگی یعنی بیر منیمم پہ بھی ایک آپ کو ریمائنڈر دیتی ہے کہ آپ اس طرح سے بھی جی سکتے ہیں. یعنی آپ جس طرح مزدلفہ میں لوگ جو ہے وہ کھلے آسمان کے ذریعے نیچے آپ نے رات گزارنی ہے، آپ نے خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، آپ شاور سے دور ہیں، پراپر واش روم، پراپر جو یہ لگژریز ہیں ان سے دور ہیں، ہر جگہ اے سی موجود نہیں ہے، موسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، کھانا جو مل گیا وہ کھا رہے ہیں، جو نہیں کھا رہے. ایون کیونکہ کہا تھا کہ اگر آپ کچھ سختیاں وغیرہ ہیں تھوڑا بہت مسمینجمنٹ تو اس کو ذکر نہ کیا جائے، یہ بھی ایک بتائی جاتی ہے کہ آپ بار بار کمپلین نہ کریں. ظاہر ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر وہاں جمع ہوئے ہیں تو کوئی ایسی بات ذہن سے منہ سے نہ نکلے جو لغو ہو یا جو بے وجہ ہو تو جس کی وجہ سے آپ کا جو حج ہے وہ متاثر ہو. تو یہ بھی انسان کو ایک انسان کو عاجزی یا ایک بندگی کا احساس دیتی ہے کہ میں اب تمام چیزیں چھوڑ کر، میں اپنی آسائشوں سے دور، میں اپنی آپ کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوا ہوں، پیش ہوا ہوں. اور آج جو ہے وہ بس کوئی میرے پاس میری بلانگنگز نہیں ہیں، میں خود ہوں ایک سادہ سچویشن کے اندر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. اٹ میکس یو ہمبل. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں اگین پریکٹیکل پرسنل ایکسپیرینس، ہم یہاں پہ گاڑیوں کے عادی ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی گھر سے نکلتے ہیں گاڑی، وہاں پہ آل آف اے سڈن اٹس اے ہیوج چینج آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں بس کے لیے ویٹ کروں گا، وہ بھی اتنی گرمی میں سب کچھ. اینڈ اگین اٹس پازیٹیو، اس کو بڑا پازیٹیو دیکھنا چاہیے کہ وائی ناٹ. تو سمپلسٹی، ہیوملٹی، یہ دونوں جو ہے نا واقعی اس کا ایک بہت بڑا لیسن ہے. اور بات لیکن پھر وہی ہے جو کہ کہنے کی آخر میں ہے لیکن بیچ میں بھی، کہ دیکھیں یہ لیسنز جو ہے نا یہ ایسے ہیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے وہاں صرف نہیں پریکٹس کرنی بلکہ یہ آپ کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے. اگر آپ کے اندر یہ چینج نہیں آئی اور آپ واپس آ کر اسی طریقے سے جو ہے نا سب کچھ کر رہے ہیں جیسے آپ پہلے کر رہے تھے، آپ کی نہ سوچ میں فرق آیا، نہ سوچ کے زاویے میں فرق آیا، نہ آپ کے اعمال میں فرق آیا، تو دین دیر از اے پرابلم. تو ہم یہ ہائی لائٹ اسی لیے کر رہے ہیں بار بار اس چیز کو کہ یہ جو لیسنز ہیں یہ آپ کی پوری زندگی کے لیسنز ہیں. اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ دیٹ یو ڈو اوور دیئر اور پھر اس کے بعد آپ بلینک ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اہم پہلو کی طرف نشاندہی کی کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ایک دین ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ریچول ہے جو بس آپ نے کس طریقے سے جیسے تیسے پرفارم کیا اور پھر آپ واپس آ گئے اور اس طرح جینا شروع ہو گئے جس طرح سے کوئی اس کا وہ کوئی امپیکٹ نہیں تھا. تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ صرف چند ریچولز پرفارم کر لینا، یعنی اسلام کو چند چیزوں تک، مساجد تک، نماز تک، روزہ تک محدود کر دینا، اور باقی زندگی کے جو امور ہیں ان کے اندر ہم نے اسلام کو فالو نہ کرنا. اپنا کاروبار ہے، معاملات ہیں، اپنے ڈیلنگز ہیں لوگوں کے ساتھ، اپنے سوشل لائف ہے، سماجی زندگی ہے، اپنا لین دین ہے، ان چیزوں کے اندر پولیٹیکل لائف ہے موسٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے اندر سمجھتے ہیں کہ جیسے اسلام کا عمل دخل نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم حج کو بھی اس طرح سے لیں کہ یہ ایک بس کام تھا جو کہ بس میں نے ایک چیک مارک کر دیا، اب میں واپس آ کے بیک ٹو بزنس ایز یوزول، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. یقیناً یہ اس کے ہر ایسپیکٹ کو ہمیں اپنی لائف کے اندر اپلائی کرنے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں فار ایگزامپل وہاں پہ صدقہ کرتے ہیں، وہاں پہ سمپلسٹی کی زندگی گزارتے ہیں، وہاں پہ ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، یا جس طرح سے بہت ہی کیئرفل انسان رہتا ہے وہاں پہ کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے. جس سے آپ نے بات کی کہ آپ پرسنلی بہت ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں حالت احرام کے اندر کہ آپ کو ایسی زبان سے بات نہ نکل جائے، کہیں آپ کا بال نہ ٹوٹ جائے، یا آپ کوئی غلطی سے کسی کا ہاتھ ملانے سے بھی خوشبو جسم میں نہ لگ جائے. اس طرح کی بہت ساری احتیاطیں ہیں، پاؤں میں کیا پہننا ہے، کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے. تو اسی طریقے سے انسان کو، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے. یعنی ایک بندگی کا احساس، ایک بندگی کا حق تو ایسے ہی ادا ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہے، غلام ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنے ہر معاملے کے اندر اپنی پیرنٹنگ ہے، ایز اے شوہر ہے، ایز اے بیٹا، ایک اگر وہ ایک کاروبار کرتا ہے یا کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے، تو اس کے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے. تقویٰ اور کیا ہے؟ دیکھیں تقویٰ کی ایک بڑی اچھی انگلش ٹرانسلیشن جو مجھے لگتی ہے نا وہ ہے گاڈ کانشیسنس. یعنی ہر وقت کانشیس ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مجھے اکارڈنگلی بہیو کرنا ہے. یعنی اگر میں اس کو اور ایکسپلین کروں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں،
اب دیکھیں کیمرہ کتنا ہمارا بیہیویئر چینج کر دیتا ہے مومنٹ ہمیں پتہ لگے, بلکہ اس وقت بھی ہم کیمرے کے سامنے بول رہے ہیں تو شاید ہم ڈفرینٹ انداز میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کیمرہ, لیکن اگر آپ کو جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اندر باہر دیکھ رہے ہیں, ہی نوز واٹ از ان سائڈ اس, واٹ وی آر تھنکنگ, واٹ وی آر فیلنگ, تو یہ گاڈ کانشیسنیس, تو یہ تقوی ہے. اور واقعی اس چیز کو چینج ہونا ہے اور ہمارے اندر یہ تقوی کا احساس جو ہے نا وہ آ جانا اس ایکسپیرینس کے بعد, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ انسان صرف ان 5 دن نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک عقلیہ اور نفسیہ دونوں کو پریکٹس کرتا ہے, دونوں کو انسان کو موقع ملتا ہے کہ ان چیزوں کو اس کو انوالو کرے. تو یہاں سے میرے ذہن میں ایک بات تھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی, کہ انسان نے خود چیزیں پلان کرنی کی, یعنی یہ ایسا کام نہیں جو کہ آپ کسی کو کہہ دیں اور وہ ہو جائے. یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ کے سب کانشیس میں جل گیا ہے اور آپ بس روز کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ ہر سال یا ہر کچھ عرصے بعد نہیں کرتے. ایون جو لوگ ملٹیپل حج کرتے بھی ہیں وہ ایک ان کے لیے ایک اور کافی پابندیاں وہاں پہ, اب تو وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. جی ہاں 5 سال سے پہلے میرے خیال میں. اب بات یہ کہ یہ ایک انسان کو ایک خود احتسابی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہ آپ نے چیزیں پلان کرنی ہے, آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے, کیونکہ وہاں تو ایک سارٹ آف جسے کہتے ہیں کہ نسا نسی کا عالم بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر بندے نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, ہر جگہ ہر بندہ نئی جگہ پہ ہے. وہ ہوٹلز بھی نہیں, آپ منا یا عرفہ یا مزدلفہ, بالکل آپ ایک طرح سے صحرا میں یا شہر سے باہر ہیں. تو یہ بھی انسان کو ایک بتاتا ہے کہ ہر انسان نے خود اپنے آپ کو اور اپنی عبادات کو خود بچانا ہے. بالکل ایسے ہی اپنی عبادات کو محرمات سے جو دور رہنا ہے, اور خاص طور پہ ان چیزوں سے جو ہم نے جیسے بھی کہا کہ جو نارمل لائف میں آپ کو اجازت ہے اور وہاں پہ آپ کے اوپر پابندی ہے, تو کوئی چیک تو نہیں کر رہا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کوئی آپ کو آ کے سیٹی تو نہیں بجا رہا کہ بھئی آپ نے فاؤل کر دی ہے. تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور ایون اسی طرح سے ٹائم مینجمنٹ کی بات بھی آتی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ انسان کو کرنی پڑتی ہے. اگر نہیں کرے گا تو کیونکہ اتنا ٹائٹ چیزیں بیک ٹو بیک ہیں, آپ نے منا بھی کرنا ہے, آپ نے عرفہ بھی کرنا ہے, آپ نے عرفہ سے ٹائملی نکلنا بھی ہے, مزدلفہ بھی ہے, رمی بھی ہے, اور پھر آپ نے حلق بھی ہے, پھر قربانی بھی ہے. یعنی چیزیں بیک ٹو بیک آپ نے کرنی ہے, اور آپ ایک چیز کو ٹائم پہ نکلیں گے تو پھر دوسری جگہ پہنچ پائیں گے. بڑی بڑی کارپوریٹ ٹریننگز ہوتی ہیں جی ٹائم مینجمنٹ کی. جی ہاں, اصل میں تو اس سے بڑی کیا ہوتی ہے, آپ خود سوچیں اس سے کیا ہو سکتا ہے زیادہ. یعنی ویسے بھی مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ٹائم مینیجرز ہمیں بنائی دی ہے. اب اگر ہم پھر بھی نہیں بن رہے تو ایک پورا ایونٹ جو ہے نا, ایک پورا آؤٹ ڈور ایونٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, جو کہ ہمیں, آپ نے بالکل صحیح کہا, ٹائم مینجمنٹ بالکل. اور بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور اس میں اینگل ہے کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے اس کا, انسان کو ایک احساس بندگی ہوتا ہے. تو ایک انسان کو ایک گریٹیٹیوڈ یا ایک شکر گزار بندہ بننے کی طرف بھی یہ چیز لے کے جاتی ہے کہ انسان کو وہاں نظر آتا ہے کہ یہ حالات کی سختیاں ہیں جس سے اپنی ریگولر لائف کے اندر سیف ہوں. یعنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے رزق دیا ہے, مجھے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں, مجھے بات کرنے کا سلیقہ دیا, یا مجھے اس سعادت کو نصیب فرمایا ہے کہ میں 1.5 ارب کی امت میں سے چند لاکھ لوگ جو ہیں وہ آج ان کو یہ زندگی میں سعادت نصیب ہوگی, اور چند لاکھ جن کو آج اس سال یا جب بھی وہ حج کر رہا ہے اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہو سکا اور اپنے گناہ معاف کروا کے ایک ریسیٹ کر کے وہ واپس آئے. تو یہ میرا خیال بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. ایسے ہی بالکل بالکل گریٹیٹیوڈ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حج پہ جائے اور اس کے اندر نہ آئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ آپ اتنے زیادہ اس فرض کی ادائیگی میں محو ہوتے ہیں اور اتنے اسٹریسڈ ہوتے ہیں کہ جوں یہ ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے نا تو آپ ریلیکس ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جب یہ ہو جاتا ہے تو آپ پھر واقعی وہ ایک شکر کی حالت میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہو گیا. یہ ایک اسپیکٹ ہے. لیکن اور ایک اور اسپیکٹ بھی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ نا آپ جتنی بھی مشکل حالت میں ہے نا, آپ کو اپنے سے زیادہ مشکل حالت میں کوئی نظر آئے گا. سو فار انسٹنس اگر آپ اپنی 2 ٹانگوں پہ گئے ہیں اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو کہ ویل چیئر میں. آپ اگر ویل چیئر میں, آپ کو لوگ نظر آئیں گے جن کے لوگوں نے کسی نے کندھے پہ اس کو اٹھایا ہوا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ تو آپ کو پھر وہی بات گریٹیٹیوڈ کا احساس آپ کو ضرور وہاں پہ جا کے ہو جانا چاہیے. اور جب یہ پورا ہو جاتا ہے, یہ ساری اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے, تو ایک کنٹینٹمنٹ کے ایک فیلنگ آتی ہے جو کہ اگین مسلمان کے لیے بہت موٹیویٹنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کنٹینٹ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا پھر وہ کھلے دل سے اور سچے دل سے شکر ادا کرے. میں بھی ریسنٹلی حرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پڑھ رہا تھا, اور وہاں پہ ڈفرینٹ فرائض کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ پڑھا تھا. تو یہاں نظر آتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے حج کی, اس کے اندر بہت ہی
میٹیکولسنس اور ایک بہت ہی آپ کو پرٹیکولرلی چیزوں کے اوپر نا دھیان کرنا پڑتا ہے, ورنہ جو ہے وہ اس کی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر احرام کے اندر جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ یا سر کور کر سکیں, یا ایون اگر آپ کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے, کیونکہ وہاں سعودی عرب میں بہت تیز اے سی کبھی کبھار آپ کو ملتا ہے, آپ سو رہے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, جو آپ نے ابھی بال ٹوٹنے کی بات کی, یا آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے, 7 کنکریاں مارنی ہیں, آپ نے کہاں سے کلیکٹ کرنی ہے, صرف بڑے کو مارنی ہے, پھر جو ہے نا چھوٹے کو مارنی ہے, ایک پورا سیکوینس, اور اس میں بالکل ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. تو یہ انسان کو ایک بڑی ایک ٹائٹ قسم کی ایک اوبیڈینس کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بالکل انکویسچنڈ آپ نے بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا, انکویسچنڈ. دیکھیں آج اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر باتیں نکالتے ہیں. تو ہمیں یہ عادت بن گئی ہے نا, ہمیں والدین کچھ کہیں تو ہم والدین کو بھی کہتے ہیں نہیں یہ میں کیوں کروں, نہیں یہ ابھی کیوں کروں, نہیں یہ میں بعد میں کر لوں گا, نہیں اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. اور ہماری یہ عادت انفارچونیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے. تو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا ہمیں بتایا جاتا ہے تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے نا اپنے آپ کو ریزن آؤٹ کر لیں, ریزننگ کر کے نا اس میں سے نکال لیں. لیکن جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو اس چیز میں کوئی ریزن نظر ہی نہیں آئے گا, لیکن آپ نے کرنا ہے. آپ پوچھتے رہنا کہ جی یہ 7 کنکر کیوں ہیں, یہ اتنی بار کیوں ہیں, یہ پہلے بڑا شیطان کیوں ہے, پھر یہ سیکوینس کیوں ہے, وہ سیکوینس کیوں ہے, آپ پوچھتے رہیں. آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو چیز ہم سے چاہ رہے ہیں نا وہ انکویسچنڈ بندگی. جی بس ایگزیکٹلی. تو یہ واقعی بہت بڑا لیسن ہے, اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے لیے یہ اسٹیبلش کرنا ضروری ہونا چاہیے کہ کیا یہ بات واقعی اللہ نے کہی ہے, کیا یہ بات قرآن میں یا سنت احادیث کے ذریعے وہی یہ آئی ہے یا نہیں. ونس دیٹ از اسٹیبلشڈ, اگر کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی, اگر کوئی چیز مجھے مشکل لگ رہی ہے, میرا ایمان خطرے میں ہے اگر میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں اور میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں. یہودیوں نے یہی تو کیا تھا گائے والے معاملے میں, انہوں نے کیوں وہ سارے سوال پوچھے تھے اور کیوں انہوں نے وہ ہیلے بہانے کیے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور یہ اگین ایک بڑا اچھا تربیتی پروگرام ہے حج, کہ وہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگز ود ان دوز 4-5 days جو کہ آپ کے ذہن کی اختراع سے کوئی سینس نہیں بنائیں گے کہ یار یہ میں کیوں کر رہا ہوں, لیکن آپ کرتے ہیں, آپ کو کرنے ہیں وہ. بالکل. تو ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے اس کے اندر, جو کہ شاید اپیرنٹلی اس کو شاید نظر نہ آتا ہو, لیکن وہ ہے جو اسلام کا سوشل سسٹم ہے, سوشل ایسپیکٹ ہے, کہ جس میں ہم لگتا ہے نا کہ شاید کوئی لیگل چیز ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک محرم کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتی حج کے لیے, یا حج جو ہے وہ حج کا فریضہ بغیر ایک محرم کے نہیں ادا ہو سکتا. تو اس کی کیا تفصیل ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اور اس سے انسان کیا سیکھتا ہے؟ اچھا, مزے کی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا. دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ جو محرم کی امپورٹنس ہے دونوں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, جو سارا محرم کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا انڈر ریٹڈ, انڈر اپریشیٹڈ ہے. اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں نا تو دیکھیں جنرلی فیملیز کے اندر یہ وہ تھوڑا سا نا ہندو انفلوئنس ہونے کی وجہ سے, تو فیملیز کے اندر ہمارے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں, اور یہ سب کچھ کزنز میل فیمیل کی نا ایک مکسنگ اور یہ سارا کچھ. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ ایک ایکرونیم بھی انٹروڈیوس کر دوں تو ہم اگر اسلام کے سوشل سسٹم کی بات کریں نا تو اسلام کا سوشل سسٹم یاد رکھیں اسمارٹ ہے, SMART, اسمارٹ. سو S اسٹینڈس فار سیگریگیشن. ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مرد اور عورت سیگریگیٹڈ ہے, اختلاط کو ختم کیا. ایگزیکٹلی فزیکلی, ایگزیکٹلی اختلاط نہیں ہو سکتا, آپ نے خلط ملط نہیں ہو سکتے مرد اور, آپ نے فزیکلی ان کو سپریٹ کیا. اور اگر آپ نے مسجد نبوی میں یہ کیا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اور کہاں آپ اس کی اجازت دیں گے اور کیسے ہو سکتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ ایک چیز. پھر اس کے بعد M. سو M سے آپ نے جو بات کی محرم. سو دا کانسیپٹ آف محرم کہ جی مرد کے لیے کچھ عورتیں ہیں جو اس کی محرم ہیں, عورت کے لیے کچھ مرد ہیں جو محرم ہیں. اب ہوا کیا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ایکسٹریم امپورٹنس ایسوسیٹ کر دیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یعنی میرے لیے وہ خواتین جو محرم ہیں
وہ تو بڑی شدید امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میں مذاق کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ میں ہنسی مذاق گپ شپ لگا سکتا ہوں، ان کے ساتھ میں فزیکلی ایک کمرے کے اندر اکیلا ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میں سیکرٹ شیئر، یعنی سو اینڈ دے آر ویری فیو ان نمبر. تو اب آٹومیٹکلی میں ان کو بہت زیادہ توجہ، بہت احترام، ان کی ویلیو میری لائف میں زیادہ ہو جائے گی. سملرلی فار ویمن، ان کے لیے بھی جو محرم ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ یہ ساری چیزیں کر سکتی ہیں. اینڈ دین اٹ بیکمز ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان کی لائف میں. تو کسی بھی اور مرد کی کوئی اور جگہ ہے ایک عورت کی زندگی میں، اور اس کے محرم کی ایک بہت ہی سینٹرل اور بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ امپورٹنٹ اس کی جگہ ہے. یہ ایم ہو گیا جو یہاں پہ بھی، اور وہ حج میں سامنے آ جائے. اچھا، حج میں تقریباً یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو، صرف محرم کا نہیں بلکہ سیگریگیشن والی چیز بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جہاں جہاں پریکٹس ہو سکتی ہے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہاں پہ وہ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں محرم کا بھی. پھر عورہ، تو مرد کے لیے بھی اپنا عورہ چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اپنا پردہ کا خیال رکھنا. اور مرد کے لیے اٹ از فرام نیول ٹل نیز، ٹھیک ہے، ناف سے گھٹنوں تک. اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین بھی جو کہ یہاں پہ اپنے عورہ کو تھوڑا لائٹ لیتی ہیں، الحمدللہ وہاں جا کے اس کو پوری طریقے سے شروع کر دیتی ہیں. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے پھر سے کہ کیا یہ ایفیکٹ ان کی زندگیوں میں صرف ان کے حج کے دنوں یا حج کے سفر یا پھر ان کی باقی کی زندگی پہ بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا. اور یہ وہی چیز ہے جو کہ تربیت کے ذریعے انشاءاللہ آئے گی. پھر اس کے بعد اسمارٹ میں آر آ گیا. R is something very important and very contested today in today's society. That's roles of different genders. تو آج کی سوسائٹی تو یہ کہہ رہے کہ نہیں جی کوئی رول نہیں ہے. حالانکہ آپ کو بایولوجی بتا رہی ہے کہ رول ہے، آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ رول ہے، آپ کو ایموشنز بتا رہے ہیں کہ رول ہے، آپ کو سائیکالوجی بتا رہی ہے کہ رول ہے. تو رولز کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو کچھ چیزیں ہیں جو مرد کبھی عورت سے لے ہی نہیں سکتا. ہم جو ہے نا، ہم بچے کو جنم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. اب آپ نے، کیونکہ یہ فزیکلی پاسبل نہیں تھا، تو ان کی تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا. اور عورت کو جو مارکیٹ میں گھسیٹنے کی بات ہے کہ آپ آئیں اور پیسے کمائیں اور یہ ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہو، وہ تو پوری کی پوری ڈال دی. تو یہ رولز کی کچھ ڈسکشن ہے، اس کی بھی ظاہر ہے بہت ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ ٹی، تو اسلام کے اندر جو ڈیفالٹ ہے مرد اور عورت کے لیے وہ ٹرسٹ ہے. ہمارا سوشل سسٹم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. ویسٹ کے اندر جو ڈیفالٹ بن گیا ہے وہ ڈاؤٹ کا ہے، شک کا ہے. وہ سارا وقت ویریفائی کرنے، اور کیوں، جب ظاہر ہے اتنی کھلی آپ نے چھٹی دی، وہ لبرلزم میں، آزاد خیالی میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس کس طرف لوگ نکل گئے ہیں، تو ٹرسٹ کے ایشوز تو بنیں گے. آپ کو ہر وقت لگے گا شاید میری بیوی مجھ پہ چیٹ کر رہی ہے، اب بیوی کو لگے گا میرا شوہر مجھ پہ چیٹ کر رہا ہے. آپ جو ہے نا کبھی موبائل فرول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی ڈیٹیکٹیوز لگا رہے ہیں، آل آف دیٹ. تو ٹرسٹ اس سوسائٹی میں سے بالکل نکل گیا ہے الحمدللہ. ہمیں یہ نہیں، تو اسمارٹ، یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کا سوشل سسٹم جو ہے وہ اسمارٹ ہے. تو اسی میں وہ محرم والی ڈسکشن بھی کور ہو گئی. تو آپ نے میرا خیال ہے بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک ٹینجنٹ کی طرف ڈسکشن لے گا. میں چاہوں گا کہ اس کو ہم انشاءاللہ کسی آنے والے ایپیسوڈ کے اندر اس کو مزید تفصیل سے ڈسکس کریں، کیونکہ اس سے پورا اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے کہ کس طریقے سے جینڈرز کا انٹریکشن ہے سوسائٹی کے اندر، کہاں اختلاط ہو سکتا ہے، کہاں پہ سیگریگیشن ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی، کیا اس کی رولز ہیں، تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کی ایون امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر، اور اس کا ایک کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹی. تو میرا خیال ہے بہت سارے اینگلز ہیں. ایک آپ نے جو اس میں محرم کی بات کی، میں محرم کے اوپر دوبارہ آتے ہوئے بات کروں گا جو حج کے ہے اس حوالے سے. تو یہ انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کو حج کے اندر تو خاص طور سے بہت زیادہ اس کو وہ کرتا ہے کہ ایک اسلام نے ایک اس طرح کی شرط عائد کر کے اپنا ایک ڈکلیئر کر دیا کہ ایسپیکٹ کہ یہ طریقہ کار ہے. اسلام اس طریقے سے اس تعلق کو دیکھتا ہے، اس محرم کے تعلق کو دیکھتا ہے. پھر آپ نے رولز کی بات کی، یہاں نظر آتا ہے کہ اسلام نے ڈفرینٹ رولز یا ڈفرینٹ رائٹس اینڈ ڈفرینٹ فرائض یا واجبات خواتین کے لیے، اور ڈفرینٹ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں مرد کے لیے. مثال کے طور پر احرام ڈفرینٹ ہے دونوں کا، حلق ڈفرینٹ ہے، اور بہت سارے ایسپیکٹس اب جو اگر باریکیوں میں جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے لیے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اور مرد کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایکوالٹی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں سے بڑی آسانی سے ایڈریس ہو جاتی ہیں. اور میرے خیال ہے یہ چیزیں ہم جو محرم کے ایسپیکٹس ہیں وہ بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم مزید تفصیل سے دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اگلی چیز ہے وہ ہے طہارت. ہمارے یہاں ویسے تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور اس مسلمانوں کے لیے 5 ٹائم نماز میں وضو کرنا، غسل کرنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، پرسنل کلیننس بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے لیے بھی جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اپنی ریگولر لائف کے اندر، حج ایک بہت امپورٹنٹ موقع ہے، ایک اچھی پریکٹس ہے، ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم اس کو بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے اپنے احرام کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے علاقے کو آپ نے 4-5 دن
سفر کے اندر ہونا ہے, اپنی کمفرٹ زون سے باہر ہونا ہے, اور اس کے باوجود آپ نے اپنے 5 ٹائم نمازیں ہی پڑھنی ہے, آپ نے غسل بھی رکھنا ہے, اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے, تاکہ کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے ہیں. ایون احرام سے پہلے کی بھی جو کچھ شرائط ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نے کس طریقے سے پاک صاف کرنا, اس کی تفصیلات تو لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر موجود ہیں. لیکن اس چیز کو بھی ایک بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے, ایک مسلمان کو کس طرح سے پسند کرتے ہیں اور کس حالت میں اپنے سامنے پیش ہو چاہتے ہیں کہ وہ پیش ہو. تو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اگلی چیز جو میں جس پہ آنا چاہوں گا وہ ہے توکل, کہ یہ آپ اپنے, جس طرح ہم بات کریں کئی دفعہ کہ آسائشوں سے دور ہیں, کمفرٹ زون سے دور ہیں, لیکن آپ کو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے اوپر توکل ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیا یہ کس طرح سے انسان اس لیسن کو کس طرح سے اخذ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی بڑا ٹاسک آپ کے حوالے ہوتا ہے نا, تو آپ جو ہے نا اس ٹاسک کے وزن تلے دبے چلے جاتے ہیں, اور پھر مسلمانوں کو اس وزن سے نیچے سے جو چیز نکالتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا توکل ہے. تو یہ ایک بڑا ٹاسک ہے, اور واقعی وہاں پہنچ کے یہی احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیسے کروں گا, میں ایک کمزور سا انسان, یہ سارا کچھ کیسے کروں گا. لیکن آپ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ اس دوران میں مجھ پہ کوئی بیماری نہ آئے, یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ اس دوران میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے, یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ میں جو ہے نا کہیں پہ سوتا نہ رہ جاؤں, ٹھیک ہے, کہیں پہ پڑا نہ, یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں اس دوران میں, راستہ مجھ سے گم نہ ہو جائے, آل آف دیٹ. تو مطلب میں اپنی طرح ایک حد تک ہی کر سکتا ہوں نا, میں تو اپنی صحت کا ضامن نہیں بن سکتا, میں اپنی طرف سے کچھ خوراک کی پابندی کر لی, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ بیمار ہوتے بھی ہیں, اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل کرنا ہے وہ بھی آپ سیکھتے ہیں, اور پھر اس توکل کے نتیجے میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو سیف گارڈ کرتا ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور وہ بھی پھر آپ جو ہے نا اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں, اور آپ ایک مضبوط توکل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ایک مضبوط توکل کے ساتھ واپس آتے ہیں. اینڈ اگین اٹ شوڈ بیکم اے پارٹ آف یور ڈیلی لائف. میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ گئے وہاں پہ تو اتنی زیادہ واک کرنی پڑتی, اتنی فزیکل ایکٹیویٹی, تو یہاں پہ تو ہم نہیں کرتے, اور وہ تو شاید زندگی میں کبھی کی نہیں ہوتی اتنی فزیکل ایکٹیویٹی جتنا آپ 3-4 دن مسلسل واک کرنی پڑتی, کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ بسز یا ٹیکسی جو ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہوتی. تو آپ لوگ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں, یا کیا آپ نے پریکٹس کی تھی؟ میں آپ کو بہت سارے لوگ, چھوڑیں میری پریکٹس کی بات چھوڑیں, ہمارے ساتھ گروپ میں جو سب سے عمر رسیدہ شخص تھے ان کا نام تھا منشا صاحب. منشا صاحب فوت ہو گئے واپس آنے کے بعد, ٹھیک ہے, ہم جو ہے نا شاید سال بعد. اچھا, منشا صاحب اور ان کی اہلیہ وہ تھیں جنہوں نے دن میں 2-2 3-3 عمرے کیے, جو کہ جا کے مطلب پتہ نہیں 7-7 8-8 شاید 10-10 طواف کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور واقعی وہ عمر میں بھی, اور ان کی مطلب فزیکل بھی عمر کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ایشوز ہوتے ہیں, چلنے کے, درد کے, تکلیف کے, مجھے سب یاد ہے. تو یہ وہی بات ہے, پیپل مینج, یہ ایمان کی طاقت, ایمان کی حرارت, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل, تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن یس آف کورس وی بلیو ان اسباب, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اسباب اپنے, یعنی ہم اپنی تیاری پوری رکھیں, اور ہم یہاں سے کچھ وہی واک کی پریکٹس بھی کر کے جائیں اور یہ سب کچھ کر کے جائیں. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ وہ تھوڑا ہی پڑ جاتا ہے, کوئی دن میں 7-8 کلومیٹر کی پریکٹس تو مشکل ہی ہے کہ کرے, اور وہ بھی اس ٹیمپریچر کے اندر, اور وہ بھی ان حالات کے اندر, اور وہ بھی تو توکل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے, اور کوئی طریقہ نہیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب, جو آخری اور جو لیسن میں ڈسکس کرتا ہوں وہ میرا پرسنل فیوریٹ کہیں یا پرسنل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا میں اس کو فیل کرتا ہوں, وہ ہے ایمپتھی اینڈ کمپیشن. کہ ہمیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر نہ تھوڑا سے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں. ٹریفک کی بات کر لیں, ظاہر ہر انسان اپنی مشکلات کے اندر ہیں, اکانومی کے مسئلے ہیں, موسم کے مسئلے ہیں, ٹریفک کی جو ہے وہ مسئلے مسائل ہیں, جابس کے مسئلے مسائل ہیں. تو کچھ جگہوں پہ لوگ جلدی لڑ پڑتے ہیں. ہمیں ٹریفک کے اندر کی بات کر لیں, بزنس کے اندر بات کر لیں, مارکیٹس کے اندر بات کر لیں, تو لوگ دوسرے کا خیال کم کرتے ہیں, ایمپتھائز نہیں کرتے کہ شاید دوسرا جو ہے وہ شاید اس نے کوئی غلطی کی ہے, یا اس سے مجھے اگر میرا خیال نہیں رکھا تو شاید اس کی مجبوری ہوگی. خاندانوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہیں, یا بزنس کے اندر, محلوں کے اندر لوگ چیزیں جلدی فیل کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے حج سے بہتر ایکسرسائز شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, لاکھوں لوگوں کے ساتھ, اور سب ایک مشکل کہیں یا سب ایک اس سے گزر رہے ہیں, ایک ایکسرسائز ٹف ڈرل سے گزر رہے ہیں,
اور آپ نے دوسرے اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے. یعنی وہاں پہ آپ نے معذور لوگ بھی ہیں, آپ نے ہیلپ بھی کرنی ہے, گرمی کا موسم بھی ہے, کھانے پینے کے مسائل بھی کچھ نہ کچھ ہیں, واش رومز بھی لمیٹڈ ہیں, آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے, وضو بھی کرنا ہے, تمام چیزیں اس طرح کی ہیں. اور آپ کے پاس اپنی پوری اکوپمنٹ بھی نہیں, کیونکہ آپ ٹریول کر کے دور گئے تو آپ کا سامان بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. موبائل فون چارج کرنا ہے, یقیناً ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ 25 لاکھ افراد کے لیے, 26 لاکھ افراد کے لیے جو آن ایوریج حج کرتے ہیں اتنا ہر سال, تو اتنے تمام لوگوں کے لیے آپ کے پاس موبائل چارجرز موجود ہوں, ہر ایک کے لیے پانی ہو, ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اے سی, بہت چیلنجنگ ہے. تو میرے خیال ہے یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری کہ انسان پہلے سے اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے کہ میں وہاں پہ لوگوں کا خیال رکھنا ہے, اور اس کو سیکھ کے بھی آئے. بالکل صحیح, اس کو سیکھ کے بھی. اور میرے لیے انٹرسٹنگلی ایک پرسنل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے لیے جو سب سے زیادہ وہاں پہ انسپائرنگ چیز ہوتی تھی نا وہ دو چیزیں ہوتی تھیں. جب میں دیکھتا تھا کہ کوئی شخص اپنا حج کر رہا ہے اور وہ کسی دوسرے سے ویل چیئر مانگ رہا ہے کہ میں تمہاری ویل چیئر کو دھکا دے دیتا ہوں, وہ دوسرے سے بچہ جو ہے نا لے لیتا ہے, کہتا ہے جی میں آپ کی جگہ بچہ اٹھا لوں. اور اسی طریقے سے وہاں پہ بچے بھی بہت آئے ہوتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے ظاہر ہے کہ تنگ ہو جاتے ہیں, پھر وہ جب تنگ ہوتے ہیں تو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ لوگ اکثر اپنے ساتھ نا کچھ لالی پاپ ٹافی وغیرہ رکھتے تھے, اور وہ جہاں ان کو بچے نظر آتے تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے جاتے تھے. تو یہ دوسری چیز تھی جو مجھے بہت, اور دونوں ایمپتھی, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نا ان پیرنٹس کے شوز میں ڈالا اور سوچا کہ ان کا کیا مسئلہ ہوگا, چلو آؤ میں اس بچے کو. اور ظاہر ہے بچے کو لالی پاپ ملتا تھا تو اس کو تو تمام چیزیں بھول جاتی تھی 10-15 منٹ کے لیے, تو وہ جو ہے نا سمجھتا ساری زندگی یاد رہے گی, ساری زندگی یاد رہے گی, اور پازیٹیولی ایسوسیٹ کرے گا حج کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کی اس ٹائم پہ دل میں دعا ہی یہ چل رہی ہو کہ یا اللہ مجھے کوئی ٹافی شافی مل جائے, اور کسی نے جو ہے نا جا کے دے دی. تو مجھے تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایمپتھی کے لیے تو اس سے بہتر درسگاہ, اس سے بہتر جو ہے نا ٹریننگ ورکشاپ کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ حج کریں اور آپ دیکھیں گے اور آپ کو ضرور لوگوں کی سفرنگ کا بھی احساس ہوگا, آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے لوگ مشکل میں ہیں اور مجھے کچھ کرنا چاہیے. اور بڑی اچھا آپ کو بڑی مثالیں ملتی ہیں, تو آپ کو دونوں طرف کی ملتی ہیں. آپ کو کچھ ہمارے جیسے کمزور لوگ بھی نظر آئیں گے جو کہ وہاں پہ غلطیاں کریں گے, اور ان کا جو ہے نا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے, ٹھیک ہے ہونا نہیں چاہیے. لیکن آپ کو ماشاءاللہ بہت سی ایسی ایگزامپلس, بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے, ایسی بھی ملتی ہے کہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بہت ہی محنت کرتے ہیں, دوسروں کے لیے نا مطلب وہ کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہمارا پسینہ نکل جائے لیکن ہم نے دوسرے کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کرنا ہے, خیال رکھنا ہے. ایک اور چیز انٹرسٹنگ جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ان پوائنٹس میں شاید رہ گئی, وہ ہے دا کانسیپٹ آف چیریٹی اینڈ جنراسٹی. جو کہ ذرا سا نا یہ تو ایک ہم نے ایمپتھی تو ایک جنرل سی بات ہے, لیکن دیکھیں رائٹ فرام دا بگننگ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف منی ٹو گو دیئر. اور بلکہ ہماری تو سوسائٹی کے اندر آج کل کچھ آزاد خیال لبرل لوگ جو ہے نا یہ بات بھی رکھتے ہیں کہ جی اتنا مہنگا حج ہے, آپ کو حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے پیسوں میں تو آپ جو ہے بہت ساری بچیوں کی شادی کرا سکتے ہیں, آپ جو ہے نا گھر کے باہر کولر کیوں نہیں ٹھنڈے پانی کا لگا. آپ نے یہ باتیں بہت سنی ہوگی. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا, اس سے ریلیٹڈ میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. ایک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ یہ کر لیں, اور اگر یہ کرنے کے بعد آپ جو بھی استطاعت والا نصاب ہے اس پہ پورے نہیں اترتے تو پھر تو آپ پہ حج فرض ہی نہیں رہ گیا. تو یو آر فائن, آپ کو تو پھر حج کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. فرض تبھی جب استطاعت ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یعنی آپ نے کسی کی 3 بیٹیوں کی شادی بھی کرا دی, آپ نے اپنے گھر کے ہر کونے پہ ایک پانی کا کولر بھی لگا دیا لوگوں کے لیے, آپ نے سب کچھ کر دیا, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی استطاعت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے آپ کے اوپر, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ حج بھی کر لیں. تو مطلب یہ ڈسکشن ہی ارریلیونٹ بن جاتی ہے جس طریقے سے اس کو فریم کیا جاتا ہے اس ڈسکشن کو. اور دوسری میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی سوال ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا جو کہ اپنے لیے نیا آئی فون لیتے ہیں, اپنے لیے نئی گاڑی بک کرواتے ہیں. تو یہ ڈسکشن آپ کو اکثر وہیں پہ نظر آئے گی جہاں پہ کوئی بندہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس سے تھوڑا سا نا ہمیں وہ ایک دوغلے پنے کی, وہ ڈبل سٹینڈرڈز کی بو آتی ہے. تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے خبردار رہنا چاہیے, خاص طور پہ جب فرائض کی بات ہو رہی ہو. حج ایک فریضہ ہے, آپ ایک فرض ادا کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ ڈسکشن کہ آپ اس سے بہتر یہ کام کر سکتے تھے, آپ یہ چھوڑ دیں یہ کر دیں, دس از ناٹ ریزنیبل ڈسکشن ایٹ آل. جی میرا خیال ہے بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھا جس طرح سے وہ ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا لوگ اپنی ڈفرینٹ
ڈسکشن کے اندر رہتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے لوگ اس چیز کو جواب دیتے ہیں. جو بھی بندہ اس چیز کو آبجیکٹیولی دیکھے، اور آج ہم نے کوشش بھی کی کہ یہ تمام فضائل، یعنی ایک تو جو فریضہ ادا ہونا یا اس کا ثواب ملنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونا، انسان کا ایک ریسیٹ ہو جانا، گناہوں کے لحاظ سے بالکل پاک ہو جانا، ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو اسباق اس سفر کے اندر اس فریضے کے دوران ملتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی انسان اس طرح کی مین میخ یا ہیل و حجت پیدا کرتا ہے تو میرا خیال ہے لوگ، ہماری آڈینس اس چیز کو بڑی آسانی سے اس کو فیصلہ کر سکتی ہیں. تو سب جزاک اللہ خیر. اگر مجھے ایک درخواست کرنے کی اجازت مل جائے اپنے لسنر سے کہ جو اس دفعہ حج پہ جا رہا ہے تو عرفات کے میدان میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، تو اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا. جی بلکہ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہمارے لیے اگر ہماری کوئی بات لوگوں کے لیے اچھی لگی ہو یا ہمارے کوئی فائدہ ہو تو ضرور ہمارے لیے دعا کریں، اور اس کو جو حج کے اوپر خاص طور سے ہمیں یاد رکھیں. اور ساتھ ساتھ جو اس وقت امت کا مسئلہ اولین ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ غزہ کی اس وقت رفح کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں ڈسکشن ہے، زبان زد عام ہے. رفح کے اندر بہت ہی بروٹلی جو اسرائیلی رجیم ہے اس نے بمباری کی، ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا، اور جو پچھلے 6-8 مہینے سے ہو رہا ہے، اس کے لیے ضرور دعا کریں، اس کے لیے ضرور اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہاں کے لوگوں کو اور اس امت کو یاد رکھیں، اور اس سولوشن کو ضرور ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا رکھ کریں کہ ہمیں ایسے حکمران اور ایسے جو ہیں اقتدار کے ان لوگوں کو دے مسلمانوں میں سے جو کہ ان مسائل کو حل کر سکیں. اور اس 1.5 ارب کی امت جب حج کے اندر جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز انسان ایکسپیرینس کرتا ہے کہ یہ اتنی بڑی امت، وسائل سے بھرپور، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا اس کو وسیلہ، اس کو ریسورسز دیا ہے، اور اس کے باوجود ہم اتنی اس طرح کی بروٹیلٹی، اس طرح کی جینوسائڈ کو دیکھتے ہوئے بھی ہم بے بس فیل کرتے ہیں. تو میں خیال اس چیز کو بھی دعا میں اپنی ضرور میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ناظرین کو کہ اس کو یاد رکھیں، اور کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ متحد کرے اور ایسی قیادتیں ہمیں دے جو کہ مسلمانوں کے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے سیریس ہوں. اس بات کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمیں آج کی اس ایپیسوڈ کو میں اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. ہم نے حج سے حاصل ہونے والے ڈفرینٹ جو اسباق ہیں، لیسنز ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا اپنی آڈینس سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پہلو یا کوئی ایسا سبق جو ہم سے مس ہو گیا ہو تو آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیے. کامنٹ کے اندر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمیں. ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز جو ہیں وہ ہمارے اٹیچڈ ہیں اس ڈسکرپشن کے ساتھ. اور آج اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ تھا جو حج کے حوالے سے تھا. ہم انشاءاللہ اگلی بار آپ کو ملیں گے اسی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم.